ناظرین، پروفیسر مبارک حیدر صاحب انگلش لٹریچر کے استاد ہیں، کئی مقبول کتابوں کے مصنف ہیں، لیفٹ اورینٹڈ سیاست کی پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، اس وقت امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے تھنک ٹینک کا حصہ ہیں اور ایک بہت پرجوش سپورٹر ہیں۔ پروفیسر مبارک حیدر صاحب، اس وقت جو امریکہ کی سیاست ہے، کیبنٹ بن چکی ہے، انڈیا کے حق میں بولنے والے لوگ آپ کو کتنے نظر آتے ہیں اور پاکستان کے حق میں آواز اٹھانے والے کس قدر ہیں؟ امریکہ میں اس وقت سے پہلے بھی ریپبلکن پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ وہ ملٹری کے ساتھ اس کے مراسم اچھے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہمیشہ یا تقریباً ہمیشہ کانگریس، چونکہ انڈیا میں کانگریس پارٹی بھی ڈیموکریٹک اور لیفٹسٹ تھی، تو وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو اب یہ سچویشن بدل چکی ہے مودی کے آنے کے بعد۔ تو انڈیا میں جو کنزرویٹو سوچ تھی، ہندو کلچر اور ہندو تہذیب کا جو فخر تھا، وہ بحال ہوا نا، اور کانگریس کی ان پالیسیز کے اوپر کرخت اختلاف تھا بی جے پی کا، جس کو پھر عوام نے قبول کیا تو اس کو بہت بڑی طاقت سے واپس اقتدار میں لائے۔ تو یہ جو مودی کی وجہ سے جو انڈیا کا کیریکٹر بدلا، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے امریکہ کا بھی پوائنٹ آف ویو تبدیل ہوا۔ وہ بھی ریپبلکن پارٹی کے جو بنیادی جو ابراہم لنکن کے طرز فکر تھا، وہ واپس آیا کہ ہم نے جنگیں نہیں کرنی۔ ابراہم لنکن آپ جانتے ہیں، اس نے غلامی دنیا سے ختم کی، اپنے ملک سے کی، اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے آئین یا قانون کے مطابق انسانوں کو غلام کرنے کو مکمل طور پہ بند کیا اور انہیں برابری کی حیثیت دی۔ تو وہ ان نظریات پہ واپس آئی ہے ریپبلکن پارٹی۔ وہ یقینی طور پہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات خود بخود صحیح نہیں ہو سکتے تھے، حالانکہ وہ پاکستان کی آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی ریپبلکن پارٹی، لیکن چونکہ وہ فنڈامنٹل چینج آیا تو وہ ایسا نہیں رہا۔ اب وہ پریڈامنیٹلی چائنا کی سچویشن کو بھی دیکھتے ہوئے اور دنیا کی پالیٹکس کی تبدیلی جو آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے انڈیا کو ریجنل پاور کے طور پہ تسلیم کیا ہے۔ اور اب آپ اس کو غور کریں اس بات پہ کہ بنگلہ دیش کے بارے میں ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مودی کی ملاقات میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ بنگلہ دیش پر آپ کی اوپینین کیا، تو انہوں نے کہا کہ مودی اس کو دیکھیں گے۔ تو مودی دیکھیں گے کا مطلب ہے کہ یہ انڈیا کی جورسڈکشن میں ہم نے دے دیا ہے کہ امریکہ جو اس فیصلے کو یا اس پالیسی کو فالو کرے گا، بیک کرے گا جو مودی کرے گا۔ تو مودی یعنی ایک انڈیا ایز اے ریجنل پاور ایکسیپٹ کیا ہے امریکہ نے۔ اس سے پہلے بائیڈن کر گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے وہ ٹرمپ ہی کی پالیسی تھی پچھلے 4 سال کی، جسے بائیڈن نے کنٹینیو کیا، اور وہ ایک جو بیلٹ ہے یا ایک جو روڈ بنائی انہوں نے، پاتھ وے ٹریڈ کا، وہ انڈیا سے یا مشرق بعید سے شروع ہوتا ہے۔ انڈیا خاص طور پہ اس کا مرکز ہے، انڈیا سے چلے گا، سعودی عربیہ آئے گا، سعودی عربیہ میں بائی ریل آگے مال جائے گا، اور بائی ریل جا کے وہ یورپ تک جائے گا، جس میں اسرائیل کو بھی انہوں نے پارٹنر بنایا ہے۔ تو سعودی عرب اور انڈیا اور یعنی اسرائیل اور یورپ جس کو بیک کر رہا ہے امریکہ، تو یہ کاریڈار جو نیا بنا، یہ مقابلے میں ہے اس کاریڈار کے جو چائنا بنانا چاہتا ہے پاکستان میں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جو اس وقت فیصلہ کن پالیسی ہے دونوں کے سلسلے میں، وہ پاکستان کو سپریمیسی نہیں دے رہی، بلکہ وہ انڈیا کو سپریمیسی دے رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ لیں کہ پاکستان کو انہوں نے کوئی
نفرت سے یا مخالفت سے دیکھنا شروع کیا ہے. یہ دیکھا جائے گا، وقت پہ آئے گا. پاکستان کے ایٹیچیوڈ سے بہت سارا منحصر ہے. یعنی مختصر طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جانا ہے تو انڈیا کی اس خطہ کے اندر جو بالادست پوزیشن ہے اس کو اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا، چاہے نہ بھی کریں. دیکھیں، قوموں کو یہ پابند آپ نہیں کر سکتے کہ کسی کو بالادست مان لیں. پاکستان تو امریکہ کو بھی بالادست نہیں مانتا. یہ تو ہمارے ایٹیچیوڈز کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جس کو میں تہذیبی نرگسیت میں، جسے میں نے مسلمانوں کی جو پاکستانی مسلمان خاص طور پہ جو بہت خود پسندی اور تفاخر ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ وہ تو امریکہ کو بھی کہتے ہیں کہ جی ساڑھے نالوں کیڑی گل چنگا ہے. ہاں مطلب تھوڑے چار پیسے ہوتے کول ہے زمینی حقائق سے بالکل ہی لا تعلق ہو کے رویہ اختیار کرنا بنانا. ہم یہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زمینی حقائق ہی یہ ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان بھی ہیں اور ہمارے پاس ایک نیوکلیئر ویپن بھی آ گیا ہے، تو اور ہم الحمدللہ کوئی ان کا لے کے کھاتے ہیں. اور یہ بات تو آپ کی آرمی کا جرنیل بھی کہے گا، اور یہ تو ہمارے عمران خان نے بار بار کہا کہ جو ہم کوئی غلام ہے، ہم کسی سے روٹی لے کے کھاتے، ہم تو اپنی کمائی سے کھاتے ہیں اور کمائی بہت اچھی ہے. گرچہ یہ بات اپنی جگہ بہت دکھ کی ہے کہ پاکستان اس وقت پانی کے بھی بحران میں پھنس گیا ہے. یعنی بارشیں نہیں ہوئی تو پانی ختم ہو رہا ہے. اور اتنی بری بات ہے کہ ایک آپ کے پاس زرعی زمینوں کے لیے پانی نہیں ہے. آپ ڈیم کبھی ایک ایوب خان کے وقت میں 2 بن گئے تھے، آپ سے ڈیم کوئی نہیں بنتا. 70-80 سال میں آپ کو پانی کا ایشو نہیں آپ نے حل کیا. تو باقی ٹیکنالوجی کی معراج تو دفع کریں، لیکن کہتے آپ یہ ہیں کہ ہم امریکہ سے پیچھے نہیں ہیں. تو اس لیے امریکہ کی بالادستی کی بات نہ کریں، نہ انڈیا کی بالادستی کی بات کریں. اس سے پاکستان کو چڑ آتی ہے اور ناراض ہو کے پھر وہ اور پرے ہٹ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ بگڑا ہوا اگر ہو تو اسے آپ اگر ڈانٹے تو وہ اور گالیاں دے کے پرے ہو جاتا ہے. تو ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے کہ نہ امریکہ کرے گا کہ پاکستان کو یہ کہے کہ جی پاکستان انڈیا دے نال متحد ہو کے رہے. نو، کوئی نہیں کہہ رہا. مگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے نا، جو آپ کے دروازے سے اگر کوئی ٹریڈ گزر رہی ہے، کوئی سڑک گزر رہی، تو آپ کہیں کہ بھئی ہم بھی سڑک میں چلنا چاہتے ہیں، ہمیں بتاؤ ہم آپ کے کیا ہمارے لیے ڈیوٹی ہے. تو وہ آپس کی ڈیوٹیاں بانٹی جاتی ہیں. آپ امریکہ کو یا عربوں کو یا انڈیا کو یہی کہیں گے نا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذمہ کیا ہے بتائیں. ہم بخوشی وہ آپ اپنی ذمہ داری کرنے کو تیار ہیں تو ہو جائے گا. اب ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی آپ کو کون کہے گا کہ جی آپ انڈیا کو سلام کریں. انڈیا کو سلام کرنے کا تو ایشو نہیں. پاکستان کا پروفیسر صاحب جو ماضی رہا ہے، جو اس کا رویہ رہا ہے، وہ کچھ اسی طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ انڈیا کے اگینسٹ، انڈیا اگر صحیح راستے کی طرف جا رہا ہے تو ہم بھی اس راستے کی طرف چلے جائیں. وہ نہیں ہوا. تو اس حوالے سے دیکھتے ہوئے یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جب کہ امریکہ انڈیا کو ایک بالادست حیثیت دے چکا ہے یا دے رہا ہے، تو پاکستان سے یہ توقع کرنا کہ وہ امریکہ کی طرف جائے گا یا انڈیا کو ایک ایسی پوزیشن میں قبول کر لے گا، مشکل دکھائی نہیں دیتا؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس بہت بڑا آپشن چائنا کا ہے، اور وہ چائنا کا آپشن ہمارے پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ تو میں نہیں کہوں گا، اسٹیبلشمنٹ ابھی چائنا کو آخری چوائس میں نہیں گن رہی، لیکن ہماری تینوں پارٹیز جو ہیں جو ہمارے مذہبی گروہ ہیں، انہوں نے چین کو اپنا ہمالیہ اور سمندر بنا لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑا، بہت پرخلوص، بہت نیک دوست ہے جو جان نچھاور کرتا ہم پہ. اور مجھے کل ایک جہاں میں لیکچر دے رہا تھا یہ اسی موضوع پہ، تو 1-2 بزرگ اس طرح سے اچھلے کہ میں حیران ہو گیا، اتنے اچھلے کہ وہ گر پڑے. ایک آدمی تو سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا غصے سے کہ آپ نے چین کو کیوں کہا ہے کہ وہاں آمریت ہے.
اور چین قبضہ کر لے گا. آپ نے ایسا کہا کیوں؟ کیونکہ چین تو وہ نیک انسان ہے. اچھا یہ بھی ان کو نہیں پتہ ملک ہے. چین ایک ایسا نیک انسان ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کا مال لینے کی کوشش نہیں کی. تو وہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ آپ نے ہمارے پیارے دوست کے خلاف. تو یہ جو جذبات ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت سے ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم چین کی طاقت سے انڈیا امریکہ سب کو پچھاڑ دیں گے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تعاون کریں. تو امریکہ آئے اور ہمارے جھک کے ادب سے سلام کر کے کہے کہ جناب کوئی میں خدمت کر سکتا ہوں، تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ ہاں بھائی بندے دا بچہ بن، پہلا کام تو یہ کر کہ تو جڑا نے اسلام دی خدمت کیا کر، کیونکہ ہمیں اسلام کی خدمت کرنے والا آدمی اچھا لگتا ہے. تو اسلام کی خدمت نہیں کرتا، تو ہندوؤں کی بغل میں گھس رہا ہے، پہلے اتھو ہٹ، پھر ہم تیرے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. یہ بھی مجھے ڈر ہے کہ ہمارے عظیم الشان جو انا پرست ہیں وہ یہ بھی توقع کریں گے کہ امریکہ انڈیا کے خلاف بھی کوئی ہمیں تقویت دینے کے لیے بات کرے کہ پاکستان کا شروع سے ہی رویہ جی تو یہ بڑا ناممکن ہے. یہ اب آپ سمجھ لیں کہ لکھ کے رکھ لیں کہ ایسا نہیں اب ہو سکتا کہ انڈیا جو دنیا کی 5th اکانومی بن چکا ہے اور 4th بننے جا رہا ہے، وہ 2 سال کے بعد دنیا کی 4th اکانومی ہو جائے گا، اور پھر ان کا ارادہ ہے کہ ہم شاید 3rd ہو جائیں اور 10 سال میں. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اب ہم $1 بلین کے لیے روتے پھرتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، یہ بات پاکستان میں اکثر کی جاتی ہے کہ چین معاشی طور پہ یقیناً ایک بڑی طاقت ہے، اس وقت بن چکا ہے. یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ چین امریکہ کا متبادل اس طرح کی پوزیشن میں بن گیا ہے کہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے. میں پہلی بات آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف اس وجہ سے کسی کا ساتھ دیا جائے کہ وہ زیادہ طاقتور ہے. سچائی کی اپنی سچائی کے مطابق بھی اور اچھائی کی بات کرتے ہوئے بھی فیصلہ کرنا چاہیے. یقیناً امریکہ اور چائنا کی لڑائی یا جو معاشی وہ سبقت کی لڑائی ہے، جدوجہد ہے، اس میں سارے امکانات موجود ہیں کہ چائنا ہی ورلڈ پاور بن جائے. اور اسی کی وجہ سے ٹرمپ کے ساتھ جو اور لوگ شامل ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، وہ اسی بات کو جانتے ہوئے محنت کر رہے ہیں کہ ہم مقابلے میں اپنے آپ کو گرائیں نہیں، بلکہ جیسے تھے ہم بن رہے ہیں، ہمارا وہ مقام برقرار رہے. تو لہٰذا یہ اگر ہو بھی جاتا ہے چائنا، سوال یہ کہ چائنا جب تک ایک ڈیموکریٹک ملک نہیں بنتا تو چائنا خطرناک ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں، اور یہی بات امریکہ کے جو ہوش مند لوگ ہیں وہ سارے اس وجہ سے چائنا کو روک رہے ہیں کہ چائنا کسی صورت میں کمیونسٹ پارٹی کے چنگل سے نکل نہیں رہا. اتنی بڑی آبادی، وہ کمیونسٹوں کی آبادی نہیں ہے، وہ کمیونسٹ قابض ہیں. میں بھی کمیونسٹوں کے انتہا درجے کا نمائندہ رہا ہوں، اور بڑا ہم چائنا کے اوپر میں نے جو لکھا وہ مجھے چائنا نے بلایا، اس کی وجہ سے مجھے عزت دی انہوں نے کہ تم نے بہت اچھی ہمارے اوپر کتاب لکھی ہے. لیکن میں اب ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ کمیونزم انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس میں آپ عوام کو اور جو صنعت اور سائنس میں ترقی کرنے کے لیے جو آزادی فکر چاہیے اس کی اجازت نہیں دیتے. جو بنیادی باتیں ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم چین کو خطرہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے جس میں نہ تو آزادی فکر ہے اور نہ لوگوں کی دانش کو شمولیت ملتی ہے. تو نتیجہ اس کا خطرناک ہو سکتا ہے. جہاں جائیں گے وہاں چاہے وہ بڑی صلح سے جائیں، لیکن ان کا رویہ آمرانہ ہوگا، وہ آپ کی رائے کو برداشت نہیں کریں گے. وہ ابھی اپنے ملک میں 4 بندے ہیں جو ان کے مسلمان ہیں. یہ آپ کو جو علاقہ ہے آپ کا سنکیانگ کا، کتنی ایک ان کی ویلیو ہے کہ وہ آپ چائنا کو اکھیڑ کے پھینک دیں گے، لیکن ان کو انہوں نے کنسنٹریشن کیمپوں میں ڈال دیا کہ تم جو ہے تم چائنا کو قبول کیوں نہیں کرتے. تو دیکھیں اختلاف کرنے والوں کو تو وہ برداشت نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے. تو بات یہ ہے اچھا بھی ہو جائے، کامیاب بھی ہو جائے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی بن جائے. تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کیا کہ پاکستان اگر
چین کو اپنا کوئی سہارا سمجھ رہا ہے، اس کے ساتھ انڈیا کی یا امریکہ کی مخالفت میں اس کی طرف جا رہا ہے، ہوں تو وہ لا علم ہے کہ چین کی طرف سے پاکستان کے لیے خطرات کیا ہو سکتے ہیں۔ لا علم ہے، ہم تو بہت باتوں سے لا علم ہے پاکستانی، اور نہ صرف پاکستانی، دنیا بھر میں بہت لوگ نارمل زندگی گزارتے ہوئے بہت سی باتوں سے لا علم ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی کہ یہ مفکروں کا، سیاستدانوں کا فرض ہے، مفکر کا فرض ہے، اور میڈیا کا فرض ہے، اگر وہ محب وطن ہیں، اگر وہ انسانیت پر پسند ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ عوام کو مطلع کریں کیا کیا خدشے ہیں، کس چیز میں فائدے ہیں، کہ وہ نہیں ہمارے ہاں ہوا نا۔ عام آدمی تو امریکہ کا بھی بغیر، جب تک ٹرمپ نے نہیں موومنٹ چلائی تھی تو عام آدمی دکھی ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے حل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے حل کا جو، یا برائی اور اچھائی کے درمیان امتیاز کا جو معاملہ ہے، اس میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے یہی تو، اسی کو تو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس مین، عالم، اسکالر، رائٹر، میڈیا، یہی تو ان کا، تو یہی تو جاب ہے نا، یہ آپ کا اور میرا جاب ہے نا۔ ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ پٹ فال ہے بابا، یہ ہو جانے کا خطرہ ہے، جن چیزوں سے تم دوڑ کے تو چائنا کی طرف جاؤ گے وہ وہاں زیادہ خطرناک ہے۔ مثلا تم امریکہ سے دوڑ رہے ہو کہ جی امریکہ بہت ڈکٹیٹ کرتا ہے، تو امریکہ تو دور سے بیٹھ کے تو چال بازی سے ڈکٹیٹ کرتا ہے نا، وہ فزیکلی آ کے قابض ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ڈکٹیشن ہوگی۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارے میڈیا کے لوگوں کا یہ ایک کام ہے، بہت اہم کام، کہ وہ لوگوں کو مطلع بتائیں کریں کہ چین کی طرف جانا کوئی بہت خوش عین ثابت نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کو اس ملک کی طرف، ان ملکوں کی طرف ہی اپنا رجحان رکھنا چاہیے جو ڈیموکریٹک ہیں، جہاں پہ جمہوری آزادیاں ہیں، حقوق ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہی بات ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔